السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے عرض و معروض سے پہلے نبی کائنات سرور دو جہاں رسول مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور قبلہ دعا گو درویش بابا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو معلومات چاہنے والوں کو معلوم ہے بیان کیے ہیں، تبرکاً ہدیہ ناظرین ہیں۔ جناب الحاج سید پیر مظفر علی نیازی گدی نشین خواجہ خواجگان غریب نواز فضل منزل اجمیر شریف عرض کرتے ہیں، حضور قبلہ سے برادر عزیزم مرحوم امجد علی نیازی کی پہلی ملاقات تمل ناڈو روڈ کے مقام میں ہوئی۔ تاریخ اور دن یاد نہیں۔ حضور مسجد کے کمرے میں چلہ فرما رہے تھے۔ چلے سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر آئے۔ مسجد کی صحن میں بڑی تعداد میں آپ کے چاہنے والے بڑے ہی ادب و احترام سے آپ کی ملاقات کے لیے کھڑے تھے۔ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے دعاؤں سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ برادر عزیزم نے بھی ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ حضور نے دعاؤں سے نوازا۔ آپ کے لیے پہلے ہی کار کھڑی تھی، اس میں سوار ہو کر چلے گئے۔ کہاں گئے ان کو معلوم نہیں۔ حضور جب بھی اجمیر شریف آتے تھے فضل منزل میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ اپنے چاہنے والوں عقیدت مندوں کو بھی دربار میں حاضری دینے اجمیر شریف آتے ہیں۔ ان کو ہدایت و حکم نامہ وکالت نامہ تحریر فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، صاحب کتاب نے وکالت نامے کو آخر میں ترتیب دیا ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وکالت نامہ پڑھا جائے۔ یہ دیکھیے وکالت نامہ آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ اس میں جو حضور درویش بابا رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند کیا ہے۔ وکالت نامہ اس طرح شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وکالت نامہ من جانب حضرت مولانا مولوی الحاج مفتی دعا گو درویش بابا صاحب قبلہ بدربار حضرت خواجہ خواجگان قطب الاقطاب غوث الورا شہنشاہ عرب و عجم سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا معین الدین حسن اجمیری و سنجری ہند الولی عبدی عطائے رسول قدس اللہ سرہ العزیز خوش قسمتی سے حاضری آستان عالیہ کا شرف حاصل ہوا اور بذریعہ دعا گو سید امجد علی نیازی و سید مظفر علی ولد الحاج سید فضل علی
فضل علی صاحب قادم، حضرت خواجہ صاحب فضل منزل۔ میں نے زیارت کی اور ہمیشہ کے لیے اپنا و اپنے تمام خاندان کا ان کو وکیل مقرر کیا۔ یہ ہمیشہ میرے اور میرے تمام خاندان اور چاہنے والوں کے لیے دعا گو رہیں گے، اور میرے تمام خاندان، متعلقین و مریدین کو بھی انہی کو وکیل سمجھنا چاہیے۔ یہ تمام متعلقین اور مریدین کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے اور آستان عالیہ کی خدمت انہی کے ذریعے انجام دیں۔ لہٰذا یہ وکالت نامہ اس لیے تحریر کر دیا ہے کہ تمام عزیز و قارب متعلقین و مریدین اس پر کاربند رہے۔ دستخط حضرت مولانا مولوی دعا گو درویش بابا۔ نیچے حضور درویش بابا کا دستخط موجود ہے، اور دوسری جانب دعا گو سید امجد علی نیازی فضل منزل درگاہ شریف اجمیر القدس۔ سید مظفر علی نیازی فرماتے ہیں کہ حضور کا معمول تھا جب بھی دربار میں حاضری دینے جاتے، دربار کے پہلے دروازے پر چند منٹ بڑے ادب سے کھڑے رہتے اور دروازے کو چوم کر بوسہ دے کر اندر داخل ہوتے، دربار کے در و دیوار کو چومتے، بوسہ دیتے، قدم قدم پر سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے، دربار میں داخل ہوتے، حاضری کے بعد دربار سے نکلتے وقت کبھی پیٹ نہ کی، الٹے پاؤں واپس ہوتے، دربار و مسجد تک پہنچنے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہو جاتا، مسجد میں داخل ہونے کے اول بھی بڑے ادب سے چند منٹ کھڑے رہتے، در و دیوار کو چومتے، داخل ہوتے اور باہر الٹے قدم در و دیوار کو چومتے واپس ہوتے، کبھی قبلے کی طرف پیٹ نہ کیا۔ آپ کا ہر دربار و مسجد میں داخلہ رہا اور باہر آنے کا معمول رہا ہے۔ 1965 کی دربار میں حاضری بڑی یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے۔ ہند و پاک کی جنگ چل رہی تھی، تمام ملک میں بلیک آؤٹ تھا، ہند کے مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس کے پہلے بھی مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر جنگ کے زمانے میں ان کا جینا دوبھر ہو گیا تھا، ہر وقت تلاشی لی جا رہی تھی، ہر طرف پریشانی کا ماحول تھا، مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں تھی۔ ایسے پرآشوب زمانے میں نے سفر ترک نہیں کیا، بے خوف و خطر آپ جہاں جانا چاہتے چلتے جاتے تھے، دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اس دوران آپ اجمیر شریف تشریف لائے، جیسے ہی ٹرین سے آپ اترے پولیس نے گھیر لیا اور آپ کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ آپ بے خوف خطر ریلوے اسٹیشن سے باہر آئے، ٹانگا کیا، اس میں سوار ہوئے، پولیس آپ کو جیپ میں سوار ہونے کی کوشش کی، مگر آپ نہ مانے، ٹانگے میں ہی پولیس اسٹیشن پہنچے، ٹانگے سے آپ کو اترنے کہا مگر اترے نہیں، پولیس تھانہ دار کو اطلاع دی، تھانہ دار ٹانگے تک آیا، جیسے ہی اس کی نگاہ حضور پر پڑی، وہ بڑے ہی ادب و احترام سے آپ کے پاس آیا، پولیس کے عملے کو خوب ڈانٹا پھٹکارا، عرض کرنے لگا، آپ ٹانگے سے اترے، آپ کو جہاں جانا ہے وہاں ہماری سواری میں پہنچایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، بابا میری سواری ہے، اس میں جاؤں گا۔ اس وقت تھانے میں ایس پی
موجود تھا، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، سن کر باہر آیا۔ آپ کو دیکھ کر بہت ہی ادب و احترام سے عرض کیا، حضور میری جیپ میں سوار ہو جائیں، آپ کو جہاں جانا ہے وہاں پر پہنچا دوں گا۔ آپ نے اس سے بھی وہی فرمایا، بابا میری سواری ہے، اس میں جاؤں گا۔ آپ سے دریافت کیا گیا، حضور آپ کو کہاں جانا ہے؟ آپ نے فرمایا، بابا مجھے دربار میں جانا ہے، حاضری دینے آیا ہوں۔ حضور کا ٹانگا آگے آگے، ایس پی کی جیپ اور پولیس تھانہ دار کی جیپ اور اس کا عملہ دوسری سواری میں آپ کے پیچھے۔ ایسی شان سے آپ کا ٹانگا جا رہا تھا جیسے کوئی بڑے سے بڑا ذمہ دار آفیسر آیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ پولیس کا عملہ ہے۔ جب سواری درگاہ کے نظام گیٹ پر پہنچی، آپ نے فرمایا، بابا مجھے پہلے فضل منزل جانا ہے، میرے محسن وکیل الحاج سید فضل علی نیازی وہاں رہتے ہیں۔ اس وقت پورے شہر میں اندھیرا تھا، بلیک آؤٹ کا زمانہ تھا، کوئی گھر میں یا باہر روشنی کیا، اس کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ اس وقت کتوں کے بھونکنے اور پولیس کی جوتوں کی آواز کے سوائے کوئی آواز نہیں تھی۔ آپ کی سواری اس ماحول میں ماں پولیس کے فضل منزل آئی۔ آپ ٹانگے سے نیچے اترے اور فضل منزل کے دروازے کے باہر سے آواز دی۔ امجد علی صاحب آپ کی آواز سن کر مرحوم بڑے بھائی برجستہ بول اٹھے، ایسے ماحول میں سوائے درویش بابا کے اور کوئی نہیں آ سکتا۔ دوسری بار و تیسری بار آواز آنے پر ہم سب فوراً نیچے آئے۔ کیا دیکھتے ہیں، پولیس کا ایس پی، تھانہ دار اور اس کا عملہ بڑے ادب و احترام سے کھڑا ہے۔ حضور گھر میں داخل ہوئے اور لائٹ جلائی۔ لائٹ جلانا خلاف قانون تھا اور بڑا جرم تھا، مگر ایس پی، تھانہ دار خاموش کھڑے رہے۔ پورے شہر کے عوام اندھیرے میں ہی جی رہے تھے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ گھر میں روشنی کریں۔ آپ نے بڑے ادب سے ایس پی اور تھانے دار اور اس کے عملے کو اندر بلایا۔ وہ بغیر چوں و چرا کے اندر آئے۔ حضور نے حسب معمول چائے کی فرمائش کی، فوراً چائے کا انتظام کیا گیا۔ حضور اپنے ہاتھوں سے سب کو چائے دی۔ وہ بڑی خوشی خوشی سے لے کر چائے کی نوش آپ سے معذرت چاہتے ہوئے آپ سے ملاقات کر کے دعاؤں سے فیض حاصل کر کے چلے گئے۔ ایسے پرآشوب و خوفناک ماحول میں مندرجہ ذیل احباب کو اجمیر شریف میں حاضری دینے کے لیے مدعو کیا۔ دعوت نامہ ان الفاظ میں دعا گو سے لکھوا کر بذریعہ ڈاک روانہ کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا گو درویش اس وقت حضور خواجہ خواجگان معین الدین حسن چشتی سنجری میں زیارت کے لیے موجود ہے۔ جن چاہنے والوں کو زیارت و حاضری کے لیے آنے کی تمنا و خواہش اور آرزو ہے، راہ میں چاہے آگ کا سمندر بھی ہے، اس کو پار کر اجمیر شریف حاضری و زیارت کے لیے آ جائے۔ میرے چاہنے والوں کو آگاہ کر رہا ہوں، جو بھی آنا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہے۔ سفر شروع کرنے کے اول شموگہ نورانی مسجد میں سب جمع ہو جائیں۔ مسجد میں نماز ادا کر کے ایک ساتھ قافلے کی صورت میں اجمیر شریف کے لیے روانہ ہو جائیں۔ 1 حضرت عاشق عبدالجلیل صاحب حضراوتی۔ 2 حضرت عبدالجبار خان شیرانی سری رنگ پٹن۔ 3 جناب منور حسین صاحب باڑہ ہنور۔ 4 عبدالستار خان آفریدی وکیل شموگہ۔ 5 عبدالعزیز خان آفریدی فدوی ہریہر۔ 6
سید احمد طریقے 7 ظہیر الدین امام شولاپور 8 عبدالغنی ٹی ٹی بنگلور 9 شیخ ایم قاسم داونگیرہ 10 ایم بشیر کافی پلانٹر چکمنگلور 11 ایم اے حمید اینڈ برادرس کافی پلانٹر آلدور 12 محمد علی کافی پلانٹر آلدور 13 عبدالکریم شمگا 14 نثار احمد سلگٹہ 15 احمد خان شیرانی ٹمکور 16 عمر خان واش میکر بھدراوتی 17 عبدالحمید سلگٹہ 18 جے عبدالمناف بنگلور 19 محبوب خان آفریدی ہنرلی 20 کنڈلی عبدالغنی ہریہر 21 سید سالار محی الدین قریشی بھدراوتی 22 ایس اے رحمان خان آفریدی ہنرلی 23 حاجی محمد اسحاق صاحب کافی پلانٹر حسن 24 عبدالمنان بنگلور 25 انور بیگ شمگا 26 ایف اے تاج الدین ہنرلی 27 عبدالصمد فروٹ مرچنٹ شمگا و دیگر احباب بھی اس قافلے میں شامل ہوئے جو کل 40 یا 45 احباب پر مشتمل تھا۔ حزب ہدایت پہلے نورانی مسجد شمگا میں جمع ہوئے نمازیں ادا کر کے قافلے کی صورت میں اجمیر شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ شمگا سے بمبئی، بمبئی سے احمد آباد، احمد آباد سے اجمیر شریف، ٹرین سے اجمیر شریف حاضر ہوئے۔ اسٹیشن پر جیسے ہی قافلہ اترا پولیس نے انہیں گھیر لیا۔ اس وقت حضور بذات خود ماں سید مظفر علی اور سید امجد علی اسٹیشن پر چاہنے والوں کو لینے کے لیے موجود تھے۔ جیسے ہی پولیس حضور کو دیکھی آہستہ سے ہٹ گئی۔ سید امجد علی نے ان کے آفیسر سے ملاقات کر کے بتایا کہ یہ سب حضور کے چاہنے والے ہیں اور دربار میں حاضری زیارت و حاضری دینے آئے ہیں اور یہ ہمارے مہمان ہیں۔ قافلہ والوں نے حضور سے مصافحہ، سلام و قدم بوسی سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے سب کی خیریت دریافت کی اور سفر میں کوئی تکلیف وغیرہ کے بارے میں دریافت کرنے پر سب نے ایک آواز میں عرض کیا، حضور کی نگاہ کرم و توجہ سے سفر بڑی آسانی گزرا، کسی طرح تکلیف نہیں ہوئی۔ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ قافلہ مغرب کے قریب فضل منزل پہنچا۔ سب نے نماز ادا کرنے کے بعد دربار میں حاضری دینے کے لیے تیاری شروع کی۔ حضور کی انتظار میں قافلہ کھڑا رہا۔ حضور کی آمد کے بعد سید فضل علی نیازی حضور کے وکیل دربار کے دعا گو چادر اور پھول ہر ایک کے سر پر بڑے ادب و احترام سے رکھا۔ چادر اور پھول وکیل صاحب اپنے سر پر رکھے ہوئے آگے، ان کے پیچھے سید مظفر علی و سید امجد علی، ان کے پیچھے حضور اور حضور کے پیچھے قافلہ دربار کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں درود شریف کا ورد کرتے ہوئے دربار میں پہنچے۔ وکیل صاحب سب کے ہاتھوں دربار میں چادر و پھول کا نذرانہ عقیدت پیش کرایا۔ دربار کی چادر سب کے سروں پر رکھ کر دعائے خیر کی۔ نذرانہ و فاتحہ کے بعد قافلہ شکرانے کی نماز ادا کرنے کے بعد فضل منزل واپس آ گیا۔ جب تک قیام رہا باقاعدہ باجماعت نماز دربار کی شاہجہاں مسجد میں ادا کرتے رہے۔ دربار شریف کو فضل منزل سے قافلے کا آنا جانا، ذکر جہلی اور درود شریف کا ورد، عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا قافلہ لوگوں کو اتنا متاثر کرتا تھا وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے۔ پورا راستہ ذکر سے گونج اٹھتا تھا۔ یہ سماع، یہ نظارہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن کر رہ گیا۔ فضل منزل میں حضور کا واضح نصیحت سن کر اپنا اپنا ایمان تازہ کر رہے تھے۔ ذکر و اذکار کا
ورد روزانہ ہوتا تھا۔ ہر طبقے کے لوگ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ کا ہر ایک سے محبت سے ملنا اور عشق مصطفیٰ ان کے دلوں میں اجاگر کرنا ایک ایسا ماحول تھا۔ آج آنکھ پھر سے دیکھنے ترس رہی ہے۔ حضور کی نیازمندی، عاجزی، مہمان نوازی، سخاوت کا عالم بے پناہ دیکھنے کو ملا۔ فضل منزل کی گلی میں ایک مجذوب جن کا نام غفور علی بابا عرصہ دراز سے آپ کا یہاں پر قیام تھا۔ ہندو مسلم سب آپ سے فیض پاتے تھے۔ اجمیر شریف میں آپ کے فیض کی شہرت تھی۔ ہر طبقے کے لوگ آ کر زیارت کرتے، کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ البتہ کسی سے محبت و الفت ہوتی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دیتے۔ حضور قیام کے دوران آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اے مجذوب صادقیں با، ان کا کہنا پتھر کی لکیر ہے با۔ ہر روز قافلے والے بعد نماز مغرب حضور کے ساتھ ان کی زیارت کرتے تھے۔ آخری زمانے میں فضل منزل کے روبرو جو چوبترے پر قیام کیا، فضل منزل کے تمام لوگوں کو خاص کر کے گھر والوں سے بہت محبت سے ملتے تھے۔ بڑے بھائی ان سے خاص زبان میں بات کرتے تھے۔ دوسروں کو ان کی گفتگو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کے ہاتھوں ہی کھانا کھاتے تھے۔ حضور کا ان سے خاص لگاؤ تھا، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ ویسے تو اجمیر شریف کی سرزمین میں خواجہ خواجگان کے دربار میں اللہ والوں، بزرگوں، درویشوں، مجذوبوں، مستان، فقراء، پیران طریقت، علماء، حفاظ، بادشاہوں، نوابوں کی کمی نہیں ہے جو گمنام زندگی گزار رہے ہیں۔ ان سب کی یہ پناہ گاہ ہے۔ جن جن مقصد و عقیدت محبت کے ساتھ آتے ہیں وہ پا کر جاتے ہیں۔ یہ فیض و سخاوت کا دربار تا قیامت تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ حضور چاہنے والوں اور عقیدت مندوں کو بلا کر فیض و برکات کے تالاب میں نہلایا۔ ایمان افروز نصیحتوں سے ان کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ اکثر حضور فرماتے، اجمیر شریف ہمارا کعبہ و مدینہ ہے با، یہاں پر 40 نمازیں ادا کرنا با۔ اب تم 40 نمازیں ادا کی، اب رخصتی کی اجازت ہے۔ سفر کی تیاری کرو با۔ آداب و زیارت کے بارے میں بیان فرمایا، تاکید پر تاکید کی۔ جب بھی اجمیر شریف آئیں، فضل منزل میں قیام کرنا، ان صاحبوں کو وکیل بنانا۔ دوران قیام ایک روز بعد نماز عصر قافلہ والے فضل منزل واپس آ رہے تھے۔ ایک ہوٹل سے سموسے سے تلنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ جناب بشیر صاحب چکمنگلور نے قافلہ والوں سے فرمایا، چلو ایک ایک سموسہ کھا لیں۔ ہوٹل کی طرف رخ کر ہی رہے تھے، حضور آ گئے۔ پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ حضور کو دیکھ کر خاموشی سے فضل منزل کی طرف آ گئے۔ حضور نے فضل منزل میں سموسے کا پہلے ہی انتظام کیا تھا۔ ہر ایک کو 2 سموسے دے، مگر بشیر صاحب کو 4 سموسے عطا کیے۔ آپ کی کرامت تھی، دل کی دھڑکنوں سے بھی آپ واقف تھے۔ سید مظفر علی نیازی نے فرمایا، قافلے کو رخصت کرنے کے لیے حضور بذات خود اسٹیشن تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ہم دونوں بھائی بھی تھے۔ حضور قافلہ والوں سے دریافت کیا، قیام کے دوران کوئی تکلیف ہوئی کیا با؟ سب نے ایک زبان میں عرض کی، حضور کے قدموں میں رہ کر کیسی تکلیف، آرام ہی آرام رہا۔ حضور یہ موقع اللہ ہمیں پھر نصیب کرے۔ یہ آرزو لے کر جا رہے ہیں۔ حضور سے سب نے ملاقات، قدم بوسی، مصافحہ کیا۔ ٹرین آئی، قافلہ ٹرین میں سوار ہوا۔ حضور ٹرین آنکھوں سے اوجھل ہونے تک ان کو سلام و دعا کرتے رہے۔ حضور قافلہ والوں کو روانہ کر کے اجمیر شریف میں قیام کیا۔
جب تک درگاہ میں روشنی نہیں چلتی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ دربار میں روشنی جس دن جلے گی اس کو دیکھ کر روانہ ہو جاؤں گا۔ ہر روز معمول کے مطابق دربار میں حاضری دیتے، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے اور فضل مسجد میں ذکر و اذکار کی محفل منعقد ہوتی۔ زائرین آپ سے فیض حاصل کرنے حاضر ہوتے، روتا ہوا آتا، ہنستا ہوا جاتا، کوئی مایوس ہو جاتا ہوا نہ دیکھا۔ جنگ بند ہوئی، شملہ میں دونوں ممالک کا صلح نامہ ہوا، بلیک آؤٹ ختم ہوا، تمام درگاہ شریف روشنی میں جگمگا اٹھی۔ آپ نے رخصتی کی تیاری شروع کر دی۔ دربار میں حاضری دے کر باہر آ کر گنبد جو روشنی میں نہار رہا تھا دیر تک تکتے رہے، در و دیوار کو چومتے ہوئے الوداع سلام عرض کرتے دربار کے باہر آ گئے، سیدھا اسٹیشن روانہ ہوئے، واپس شموگا چلے گئے۔ آپ کی آخری حاضری تھی، اس کے بعد اجمیر شریف تشریف نہ لائے۔ سید پیر مظفر علی نیازی فرماتے ہیں، حضور جب بھی اجمیر شریف حاضری دینے تشریف لاتے، ایک حج کی رقم کتابوں میں رکھے ہوئے رہتے، کتابوں کی گدڑی میرے حوالے کرتے، بعد نماز فجر مجھے لانے فرماتے، اس میں سے 100 روپیہ کا نوٹ نکال کر دیتے، فرماتے جاؤ با، خواجہ کے مہمانوں کو کھانا کھلا کر آؤ با۔ جو بھی ضرورت مند آتا اس کی مدد کرتے۔ یہ روز کا معمول تھا، جب رقم ختم ہوتی اجمیر شریف سے رخصت ہوتے۔ خادم خواجہ آپ کے قیام کے دوران زیادہ تر آپ کی صحبت میں رہتا۔ وعظ و نصیحت کی مجلس ہر روز منعقد ہوتی، سادہ زبان میں سب کو سمجھ میں آئے سمجھاتے، ایک ایک بات بار بار دہراتے تاکہ دل نشیں ہو جائے۔ ایک روز آپ عقیدت، ادب و احترام و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھا رہے تھے۔ ایک شخص نے سجدے کا ذکر چھیڑا، آپ جلال میں آ گئے، فرمایا مومن کا سر کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ کلمہ طیبہ اس کے دل میں روشن ہو چکا ہے، اس کے دل و دماغ میں کسی اور سجدے کے لیے ذرہ برابر جگہ نہیں۔ سچے مسلمان کی زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ عاشق رسول ہر وقت اپنی جان نثار کرنے تیار رہتا ہے، مگر غیر اللہ کے سامنے کبھی سر نہ جھکائے گا، سجدہ کرنا تو درکنار۔ سورہ منافقون اور دیگر آیات قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشاندہی کی ہے۔ وہ اپنے لچکدار باتوں سے سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور آج تبلیغ کے نام پر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اولیاء کاملین بزرگان دین کی شان میں گستاخی، بے ادبی، قرآن شریف کے ترجمے کی آڑ میں اپنی شیطانیت پھیلا رہے ہیں۔ سجدہ تو صرف بارگاہ ازدی کے لیے ہے اور کسی کے سامنے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ سجدے کے شرائط جب تک پورے نہیں ہوتے وہ سجدہ ہوتا ہی نہیں۔ صرف زمین پر پیشانی اور کسی جگہ رکھنے سے سجدہ نہیں کہلاتا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، والدہ کے قدموں کو چومو، جنت والدہ کے قدموں میں ہے۔ جس نے والدہ کے قدموں کو چوما وہ جنت کے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے حصے کو چوما، جس نے والد کی پیشانی چومی وہ جنت کے دروازے کی چوکھٹ کے اوپری حصے کو چوما۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالی شان میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، سرکار ماں باپ
آپ پر قربان اور یہ جان بھی آپ پر قربان۔ میں بارگاہ الہی میں منت مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے تو تیرے خانہ کعبہ کی دیوار کو چوموں گا۔ بفضل تعالیٰ میرا کام ہو گیا۔ میں بہت مفلس و لاچار ہوں، سفر کرنے کی طاقت نہیں اور نہ اتنی رقم میرے پاس ہے کہ جا کر نیت پوری کر کے آؤں۔ پریشان ہوں۔ میں نے مولا سے نیت کی تھی، کس طرح پورا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کی، حضور میری ماں نے کب انتقال فرمایا؟ مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا، کہاں پر دفنایا گیا معلوم ہے؟ حضور وہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ کیا مقام معلوم ہے؟ انہوں نے عرض کی، حضور وہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہاں پر دو روایات ہیں، ایک قبرستان میں، دوسری گھر پر۔ ایک لکیر کھینچو اور تصور کرو کہ یہ تمہاری والدہ کی قبر ہے، اس کے پینتے چومو۔ جاؤ، تم نے کعبے کی دیوار کو چوم لیا، بفضل تعالیٰ تمہاری نیت پوری ہو گئی۔ کیا یہ سجدہ ہوا؟ جنگ کے دوران ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا، پورا جسم زخموں سے چور تھا۔ انہوں نے دریافت کیا، حضور کس مقام پر ہیں؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، فلاں جگہ آپ کھڑے ہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، انہوں نے سختی سے منع کیا۔ وہ اپنے جسم کو گھسیٹتے گھسیٹتے حضور کے قریب آئے، قدموں میں سر رکھا، روح پرواز کر گئی۔ کیا یہ سجدہ ہے؟ ان نادانوں کو کون سمجھائے؟ قرآن عظیم کی آیتیں جو مشرکوں کے حق میں نازل ہوئی، ان کو اولیاء کرام پر چسپاں کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے مکر و فریب سے عام مسلمانوں کو بچائے، آمین ثم آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو تیر کمان سے نکل گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نکل گئے وہ واپس نہیں آتے، بلکہ وہ شیطان کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ گستاخ اولیاء نے اولیاء اللہ کو بہت ستایا ہے، حکومت کے درندوں نے بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ ان گستاخوں کا نام لیوا کوئی نہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا، مگر آستانے اولیاء کرام بڑی شان و شوکت سے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تا قیامت لوگ ان سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ سید مظفر علی نیازی نے بیان فرمایا کہ اگست 1974 میں دادا حیات میر قلندر چک منگلور کے دربار میں حاضری دینے حاضر ہوا۔ اس کے بعد حضور ابا کی خدمت میں نورانی مسجد شموگا حاضر ہوا۔ خادم خواجہ غریب نواز کو دیکھ کر حضور اتنا خوش ہوئے، اس کی انتہا نہیں، میں الفاظ میں اس کا اظہار کر نہیں سکتا۔ خادم کی پیشانی چومتے، گلے سے لگا لیتے، سینے سے چمٹا لیتے، فرماتے، درویش کو ملنے آئے کیا با؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، حضور سے ملنے آیا ہوں۔ بار بار پوچھتے، درویش کو ملنے آیا کیا با؟ پیشانی چومتے، گلے سے سینے سے چمٹا لیتے۔ میں نے عرض کی، حضور سے ملاقات نہ کر کے اور دیدار سے محروم ہو کر قریب 9 سال ہو گئے ہیں۔ فضل منزل کے احباب آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں۔ بڑے بھائی سید امجد علی اور والد بزگزار اور خاندان والے آپ کو دیکھنے اور ملاقات کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، درویش ہوں نا با، کیسے آؤں؟ نورانی مسجد دیکھی نا با، کیسی لگی با؟ آزاد نگر ویران تھا نا با، آج اس کی رونق دیکھی نا با؟ میرا دل خواجہ خواجگاں غریب نواز میں ہے با، تم بچوں کی یاد ہر وقت آتی ہے با، کیا کروں یہاں کے تونڈے بہت ستاتے ہیں با۔ میں نے عرض کی، حضور یہ ابو جہل کی اولاد ہیں، جب وہ نہ سمجھا تو آپ
تو اب یہ کیا سمجھیں گے؟ یہ جملہ میرے زبان سے سن کر حضور درویش بابا کو وجد کی کیفیت تعریف ہوئی۔ جھوم جھوم کر فرماتے، کون با وہ؟ میں عرض کرتا، ابو جہل کی اولاد۔ اب یہ کیا سمجھیں گے حضور؟ یہ جملہ کئی بار میرے منہ سے سنتے اور پوچھتے، کون با وہ؟ میں وہی جواب دہراتا۔ قریب آدھا گھنٹہ یہ ماحول رہا۔ حضور کو جب سکون ملا، خیر و خیریت دریافت کی، مدرسے کے کمرے میں قیام کرنے کی اجازت دی۔ قریب ایک ہفتہ حضور کی خدمت میں گزارا۔ روزانہ آپ کی دعاؤں سے نوازتے، کبھی کبھی کمرے کے باہر کھڑے خادم کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے، خیریت دریافت کرتے اور پوچھتے، کوئی تکلیف ہوئی کیا با؟ روزانہ نعمت پر نعمت کھلاتے، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر منہ میں ڈالتے۔ آپ کی مہمان نوازی یاد بن کر رہ گئی۔ ایک ہفتے کے بعد واپسی کی اجازت دی، اجمیر شریف واپس آیا۔ افسوس، پھر زندگی میں ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ اسلام کا تاریخی باب ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتا رہا، بہت سے معجزات دیکھا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی نظر آتے تھے، شیطان اس پر حاوی تھا، دوزخی ہوا۔ مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق کی نظر سے دیکھا، صحابی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھے ہند سے خوشبو آ رہی ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے، چپے چپے میں اولیاء اعظام، درویش، مجذوب، قلندر کے آستانے، خانقاہیں بھرے پڑے ہیں۔ دنیا فانی سے پردہ فرمانے کے بعد بھی دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ زندگی میں جو فیض جاری تھا، پردہ فرمانے کے بعد بھی فیض جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ العزیز تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ ان آستانوں، خانقاہوں کو دیکھ کر گستاخ رسول، دشمنان اولیاء جلتے ہیں اور جلتے ہی رہیں گے۔ نیازی صاحب نے بیان فرمایا، 1988 ماہ نومبر میں دادا حیات میر قلندر کے دربار میں حاضری دینے آیا۔ حاضری دینے کے بعد ہر روز شموگا جانے کا ارادہ کرتا، مگر کوئی نہ کوئی مصروفیات آڑے آتی۔ اس طرح کئی روز گزر گئے، جا نہیں سکا۔ ایک روز حضور درویش بابا خواب میں تشریف لائے، دونوں آنکھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھول کر دکھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، درویش مرا نہیں با، زندہ ہے با۔ میں نے عرض کی، ہاں بابا، درویش زندہ ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، رات بھر نہ سو سکا، حضور کی یاد میں رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی شموگا کے لیے تیاری شروع کر دی۔ سجادہ نشین مرحوم پیر سید محمد شاہ قادری نے پوچھا، ایک سفر کی تیاری شروع کر دی؟ اجازت تک نہ لی۔ میں نے کہا، حضور درویش بابا نے یاد فرمایا ہے، فوراً شموگا جانا ہے، دیری کر نہیں سکتا۔ انہوں نے اجازت دی۔ میں سیدھا شموگا آزاد نگر نورانی مسجد آیا، آستانہ پر حاضری دی۔ چادر غلاف اجمیر شریف سے لایا تھا، پیش کیا۔ آستانہ پر پھول کی چادر پیش کر کے فاتحہ خوانی کے بعد کافی دیر تک آستانہ میں بیٹھا رہا۔ اطمینان و سکون ہوا۔ آپ کی یاد میں دل تڑپ اٹھا، ایک ایک نظارہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا، یاد تازہ ہوئی۔ خاموشی سے آستانِ عالیہ کو دیکھتا رہا۔ اجازت ملنے پر رخصتی سلام پیش کر کے اجمیر شریف لوٹ آیا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ آستانہ پر حاضری دیا ہوں، فیض حاصل کر کے لوٹا ہوں۔ مولا کریم کی
مولا کریم کے بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مولا تا دم حیات حاضری دینے کی سہولت مہیا کرے، آمین ثم آمین۔ بڑے بھائی سید امجد علی نیازی اس دنیائے فانی سے پردہ فرمایا، پورا گھر سوگوار تھا، غم میں ڈوبا ہوا تھا، کفن دفن کی تیاری ہو رہی تھی، ایک گھر میں شور مچا، حضور درویش بابا تشریف لائے ہیں اور سامنے کے چبوترے پر تشریف فرما رہے ہیں۔ گھر کے سب لوگ آپ سے ملاقات کے لیے دوڑ پڑے۔ میں نے فضل منزل کے اوپر حصے سے دیکھا، آپ سر جھکائے چادر سر پر ڈالے بیٹھے ہیں۔ میں جلدی نیچے آیا مگر آپ کو نہیں پایا، مایوس لوٹ کر پھر تیاری میں مصروف ہو گیا۔ نماز جنازہ میں لوگوں نے دیکھا آپ نماز میں شرکت کی، یہ آپ کی دلی محبت تھی، غم میں ہمارا ساتھ دینے تشریف لائے تھے، یہ آپ کی کرامت تھی، ایک وقت میں کئی جگہ آپ موجود رہتے تھے۔ ایک مرتبہ میں حضور خواجہ غریب نواز کے عاشقوں کو لے کر فضل منزل سے درگاہ شریف حاضری دینے جا رہا تھا۔ دربار کے پہلے دروازے پر حضور درویش بابا سے ملاقات ہوئی، سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، درویش کو چائے نہیں پلاؤ گے کیا با؟ میں نے فوراً کہا، حضور چلیے انشاءاللہ ضرور پلاؤں گا۔ حضور جو خاص ہوٹل پر تشریف لے جاتے تھے، ہم دونوں وہاں پر گئے۔ حضور اپنی خاص جگہ تشریف رکھا، میں نے 2 چائے اور 2 بسکٹ کا آرڈر دیا۔ آپ حسب معمول بسکٹ کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا آنکھوں سے لگایا اور فرمایا، جاؤ با، عاشقان خواجہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ان کی زیارت کروا کر آ جاؤ، میں یہاں پر ہی بیٹھا رہوں گا۔ مجھے یاد آ گیا، فوراً حضور سے اجازت لے کر درگاہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک یاد آ گیا، ارے حضور تو پردہ فرما چکے ہیں، کیا ماجرا؟ جاننے کے لیے فوراً ہوٹل آیا مگر افسوس حضور کو وہاں نہ پایا۔ آپ ایک وقت میں کئی مقامات پر پردہ فرمانے کے بعد بھی حاضر رہتے ہیں۔ آپ کے پردہ فرمانے کی خبر اجمیر شریف آئی، پوری فضل منزل غم میں ڈوب گئی، ہر طرف غم کا اندھوں کا ماحول چھا گیا، ہر ایک کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قبلہ والد بزرگزار سید فضل علی نیازی، سید امجد علی نیازی، سید عثمان علی نیازی فضل منزل کے اراکین اور عقیدت مند فضل منزل میں حاضر ہوئے، بے حد رنج و غم کا اظہار کیا، تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا، قرآن خوانی کے بعد ایصال ثواب کیا گیا، دعا کی گئی، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل وسیلہ غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو اور چاہنے والوں عقیدت مندوں کو حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور سب کو صبر و تحمل عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ فیضاب در بارگاہ شیخ عبدالقادرم زین جہت مارا براہ فقر شان دیگر است، اے دلے بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و حاضرین، آپ نے
اس قسط میں جو سماعت کیا ہے وہ حضور قبلہ درویش بابا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق الحاج سید پیر علی مظفر نیازی جو خواجہ غریب نواز گدی نشین خواجہ خواجگاں غریب نواز فضل منزل اجمیر شریف نے خود انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ مرحوم عبدالجلیل عاشق بھدراوتی حضور کی خدمت میں 28 گزارے انہیں جو حضور کے متعلق معلوم ہے بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ سماعت کریں گے۔ آپ نے اس قسط میں حضور ابا درویش بابا رحمۃ اللہ علیہ کا اجمیر شریف میں قیام اور 1965 میں پھر دوبارہ حاضری سماعت کی، اور اسی قسط میں آپ نے جناب سید مظفر علی نیازی صاحب کے خیالات بھی سماعت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور درویش بابا کی کرامات اور اولیاء کرام سے محبت بھی آپ نے سماعت کیا۔ اور انشاءاللہ اگلے قسط میں آپ مرحوم الحاج عبدالجلیل عاشق بھدراوتی جنہوں نے حضور درویش بابا کی خدمت میں 28 دن گزارے اور دیگر احباب کے تعلق سے سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔